غلامیوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ملک کا باشندہ، ملک میں رہنے والے لوگ بالکل انگریزوں سے تنگ آ چکے تھے، تو ایک جنگ لڑی گئی جس کا نام مشہور ہے، جس کی تاریخ 1857 کے اندر شاملی کے میدان میں وہ جنگ لڑی گئی۔ شاملی جو مظفر نگر یوپی کے اندر ہے، وہ اب خود ضلع بن گیا ہے شاملی، پہلے مظفر نگر کے اندر پڑتا تھا۔ وہ جنگ لڑی گئی، اپنوں کی غداری سے مسلمان اس میں شکست خور ہوئے اور مسلمانوں کی شکست ہوئی، تو جو لوگ ان میں شہید ہو گئے، بعض علماء کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ انگریزوں نے ایک اعلان کیا تھا اس ملک پر قبضہ کرنے کے بعد کہ ملک خلق خدا کی، ملک بادشاہ کی اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ یہ اعلان کیا تھا 1857 کے اندر۔ اپنوں کی غداری سے مسلمان شکست خور ہوا، مسلمانوں کی شکست ہوئی، تو انگریز پورے ملک کے اندر بالکل چیوٹی کی طرح پھیل گئے، اور پادری اپنے گرجا گھروں سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو پکڑ کر یہ اعلان کیا کہ ہمارے گرجا گھروں کے اندر آؤ، ہمارے کلیساؤں کے اندر آؤ، ہم کھانا بھی مفت دیں گے، رہنا بھی مفت دیں گے، اور کپڑا بھی مفت دیں گے، اور تعلیم بھی مفت دیں گے۔ انگریزوں نے یہ اعلان کیا مکاری کے ساتھ، کیونکہ اگر ذہنی غلامی سب سے بڑی غلامی ہوتی ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہے کہ میں اس کا نوکر ہوں، دیہاڑی پر کام کرتا ہوں، صبح کو وہ چلا جائے گا، شام کو چلا جائے گا، لیکن اگر ذہنی غلامیت میں اگر شامل ہو جائے، ایک آدمی ذہنی غلامی کے اندر ہو جائے، تو اسے کوئی آزادی نہیں دلا سکتا، تو اسے مسلمانوں پر قبضہ کرنا تھا۔ اعلان کیا، علماء نے دیکھا کہ اس ملک کے مسلمان جو انگریزوں کے نرغے میں آ رہے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کو 1863 کے اندر قیام عمل میں لایا گیا، اور اعلان کیا مسلمانوں کو کہ آؤ ہم فری میں کھلائیں گے، پہنائیں گے بھی، رکھیں گے بھی، سب چیز اعلان کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا شاگرد جو دارالعلوم دیوبند کا ہے، وہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، ان کے نام سے یہ اکیڈمی قائم کی گئی ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ انگریز کا ایک گورنر لارڈ ہارس کہتا ہے کہ اگر محمود حسن دیوبندی کو جلا دیا جائے، اور جلا کر اس کے راکھ کو بکھیر دیا جائے، اور اس کے راکھ سے بھی اگر بدبو، اگر خوشبو آئے گی، تو انگریزوں کی دشمنی کی خوشبو آئے گی۔ انگریزوں کی دشمنی ایسی تھی حضرت شیخ